میں فصیح الدین حیدرآبادی جماعت حقہ جماعت اہل حدیث کا خادم متبع کتاب و سنت الحمدللہ، آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کونسل کا نیشنل اسپوک پرسن الحمدللہ، میں اللہ کی توفیق سے مسلمانوں کو اس فیس بک لائیو کے ذریعے سے ایک انسیڈنٹ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ انسیڈنٹ یسٹرڈے 16 فروری 2025 کو پیش آیا تھا امبیدکر نگر اولڈ الوال سکندرآباد حیدرآباد میں۔ امبیدکر نگر اولڈ الوال سکندرآباد حیدرآباد میں کل صبح 10 بجے سے 4 بجے عصر تک اہل حدیث ساجد بھائی کے مکان میں ایک اجتماع رکھا گیا تھا، اور اس اجتماع میں خواتین کی تعداد 200 یا اس سے تھوڑی کم یا تھوڑی زیادہ تھی، اور مرد حضرات اہل حدیث مرد حضرات کم سے کم 20 تھے ہوں گے۔ 4 علماء مدعو تھے اس اجتماع میں، اور 3 معلمات مدعو تھے، اور یہ 7 لوگوں کو 20 منٹ یا 25 منٹ اپنی اپنی ٹاپک پر کچھ بولنا تھا۔ استقبال رمضان مرکزی عنوان تھا یسٹرڈے کے اجتماع کا، اور کسی وجہ سے ٹینٹ ہاؤس وغیرہ کے مسئلے مسائل دیکھتے دیکھتے تھوڑا لیٹ سٹارٹ ہوا، تو ایک قرات ہوئی، قرات قرآن مجید سے اجتماع کا آغاز ہوا، اور شیخ فیصل راشد جامعی حفظہ اللہ 10 سے 12 منٹ کچھ بولے ہوں گے۔ تزکیہ نفس ان کا عنوان تھا۔ 12:35 کے بعد ہوا یہ کہ ایوب خان صاحب جو الوال کے تبلیغی جماعت دیوبندی جماعت کے ذمہ داروں میں سے ہیں، وہ کچھ تبلیغی دیوبندی بھائیوں کو لے کر آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے اجتماع روکنے کی بات کی ہے، ویڈیو آپ دیکھے ہیں، وہ ویڈیو وائرل ہوا۔ کس نے ویڈیو لی اللہ عالم، کیونکہ آرگنائزر تو گھر کے اندر تھے، علماء تو گھر کے اندر تھے، معلمات تو گھر کے اندر تھے، اور چونکہ میں وہاں پر مہمان کی حیثیت سے گیا تھا، اور جب دیکھا کہ باہر آواز آ رہی ہے اور آواز کچھ زیادہ ہی آ رہی تھی کہ بند کرو یہ سب کیا کر رہے ہیں اور یہاں سے جاؤ وغیرہ، تو میں روم سے باہر نکلا۔ وہ عالم دین اپنا بیان جاری رکھے تھے، اتنے میں ہوا یہ کہ ایوب خان صاحب وائر کھینچ دیے اسپیکر کا، اور عورتیں جو باہر ساجد بھائی کے گھر کے گیٹ کے باہر جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی کچھ کرسیوں پر، نان مسلم پڑوسی کے گھر شادی تھی 2 دن بعد، تو انہوں نے پہلے سے ٹینٹ ڈال کے رکھے تھے وہاں پر، اور ان سے اجازت لے کے ساجد بھائی نے جو ہے کرسیاں لگا دی تھی۔ تو جو خواتین ساجد بھائی کے گھر کے اندر روم میں، ہال میں اور ٹیریس پر تھی، اور جو خواتین وہ گھر بھرنے کی وجہ سے باہر ٹینٹ میں کرسیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ان سب سے جو کچھ بھی بد اخلاقی کہیے انہوں نے کیے ایوب خان صاحب یا ان کے جو کوئی بھی ساتھی تھے، تو وہ سب ویڈیو میں موجود ہے۔ وہ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ الوال کے علاقے میں 8 تبلیغی جماعت کی مسجدیں ہیں، وہاں پر تبلیغی دیوبندیوں کی ہی دعوت و تبلیغ ہونا، اہل حدیث کی دعوت و تبلیغ نہیں ہونا۔ ساجد صاحب پچھلے 2 سال سے ان کے گھر میں اسلامک ٹیوشنز چلا رہے ہیں، اسلامک کلاسز چلا رہے ہیں، خواتین کو، بچوں کو قرآن کے سورے یاد کرا رہے ہیں، اور دعائیں یاد کرا رہے ہیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سکھا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی بنیادی عقیدے کی باتیں وہ سکھا رہے ہیں قرآن سے اور صحیح احادیث سے۔ ساجد بھائی کے اہلیہ عالمہ ہیں، اور 2 اور معلمات کو باہر سے بلاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی اور معلمہ کو باہر سے بلاتے ہیں، اور وہ وہاں پر سیٹرڈے سنڈے کا اسلامک ٹیوشن چلاتے ہیں۔ تو کل اجتماع تھا، اور اس اجتماع کا پوسٹر بھی وائرل ہو چکا تھا۔ وہ پوسٹر دیکھ کر ایوب خان صاحب اور ان کے جو کوئی بھی ساتھی تھے، وہ یہ بولے 15 فروری کو ساجد بھائی کو کال پر کہ آپ یہ سب نہیں کرنا، یہاں پر آپ پہلے آ کے ہم سے مشورہ کرو، ہماری بستی میں یہاں پر آپ اہل حدیث کا کیا ہے وغیرہ۔ ایک کال ریکارڈنگ ہے 9 منٹس کی، اس میں جو کچھ بھی بولا گیا تھا، بہرحال کال ریکارڈنگ میرے پاس بھیجے ساجد بھائی، میں 15 فروری کی رات سن لیا،
اور 16 فروری کو میں نے کہا آپ وہاں پر اجتماع کریے. آپ جو ہے آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، ٹو پریکٹس، ٹو پریچ، ٹو پروپیگیٹ، ہم کو آزادی ہے. اور آپ امن سلامتی سکھا رہے ہیں لوگوں کو، امن کو خطرہ نہیں ہے آپ کی تعلیمات سے. آپ پروگرام کریے. آپ مجھے ہی بلا رہے ہیں، میں بھی آؤں گا، علماء آ رہے ہیں، میں آؤں گا انشاءاللہ. تو میں وہاں گیا تھا. بہرحال تو آرٹیکل 25 کی مخالفت کرے ایوب خان صاحب اور ان کے ساتھی. ویڈیو میں دیکھ رہے 6 منٹ 43 سیکنڈ کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے، وہ ویڈیو مجھے انڈیا میں کہاں سے لوگوں نے بھیجے، اور جدہ وغیرہ سے میرے پاس آیا کہ شیخ صاحب اس ویڈیو میں آپ بھی ہے، لوگ آپ کو دھکیل رہے ہیں اور دوسرے اہل حدیث ساتھیوں کو دھکیل رہے ہیں اور جاؤ یہاں سے بول رہے ہیں. تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ اب ہر ایک کو 10 منٹ کا جواب دینا پڑ رہا ہے، 20 منٹ کا جواب دینا پڑ رہا ہے. علماء بھی کال کرے پوچھے کہ آخر کیا ہوا، کہاں کا یہ واقعہ ہے، کیا ہوا تھا، کون لوگ ہیں جو اجتماع میں جو ہے اس طریقے سے شر کرنے آئے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے دھکا دے رہے تھے، جاؤ بول رہے تھے، یہ کون ہے، تفصیلات لوگ پوچھ رہے. تو ہر ایک کو جو ہے کال پر جواب دینا آسان نہیں ہے. اس لیے یہ فیس بک لائیو کے ذریعے سے میں لوگوں کو خلاصہ بتانا چاہ رہا تھا یسٹرڈے کی انسیڈنٹ کا. وہاں پر ایوب خان صاحب اور ان کے جو کوئی بھی ساتھی تھے، ان لوگوں کو غلط فہمیاں جو اہل حدیث کے بارے میں سنائی گئی، سن کر اہل حدیثوں کے بارے میں جو ان کے سینے میں غلط باتیں تھی، وہ غلط فہمی کے وجہ سے یہ حرکت ہوئی ہے. بہرحال وہاں پر آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، میں فون ہاتھ میں لیا ہوا ہوں، فون پر بات کر رہا ہوں. تو میں الوال پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کو کال کیا فوراً، اور وہاں پر ان کو انفارم کیا کہ میں ایز اے گیسٹ یہاں پر بلایا گیا ہوں اور یہاں پر اسکالرز بھی آئے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہاں پر لڑکیوں کو، عورتوں کو جو پارٹیسپیٹ کیے تھے یہ اجتماع میں، اور اس سے پہلے جو اسلامی کلاسز چل رہی تھی، ان لوگوں کو سرٹیفکیٹس دینا ہے، گفٹس دینا ہے، اور کھانے کا بھی انتظام ہے. یہاں پر جو ہے تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آ کے فتنہ فساد کر رہے ہیں اور یہ روکنے کو بولے اور پورا پروگرام خراب کر دیے. مطلب بہت کچھ اس ویڈیو میں ہم بتا سکتے ہیں. پولیس کو ہم نے کہا تو پولیس نے وہاں پر فوراً انووا بھیج دیے، پولیس والے آ گئے. پھر خواتین جو تھی، جو معلمات باجی لوگ آئے تھے، وہ لوگ سب پولیس اسٹیشن گئے، ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے، تبلیغ جماعت کے بھائی لوگ پولیس اسٹیشن گئے، جا کر بیٹھے. میں نام اگر صحیح بول رہا ہوں تو شنکر گوڑ صاحب نام ہے وہ SI صاحب کا. ان کے سامنے بیٹھے. ایوب خان صاحب وہاں پر بھی نیگیٹو باتیں بولتے رہے، لیکن ایک سلجھے ہوئے تبلیغی دیوبندی بھائی جہانگیر بھائی کچھ اچھی بات کرے. اور پھر میں وہاں پر ان لوگوں کی بات سننے کے بعد شنکر گوڑ SI صاحب کو جو ہے میں نے جو کچھ بولنا تھا بولا کہ دیکھیے سر، ایوب خان صاحب کے گھر میں ان کی اہلیہ فضائل اعمال کا درس دے رہے ہیں پہلے جمعرات کو. پھر مجیب صاحب کے گھر پہ ایوب صاحب کے گھر کی خواتین یا اور کوئی خاتون جا کے فضائل اعمال کا درس دوسرے جمعرات کو دے رہے ہیں. چوتھے جمعرات کو نذیر خان صاحب کے گھر میں وہیں پر اولڈ الوال یا الوال وغیرہ میں چوتھے جمعرات کو فضائل اعمال کا درس دے رہے. تو ان کی خواتین جا کر وہاں پر درس دے سکتے ہیں، تبلیغی دیوبندی خواتین. تو اہل حدیث ساجد بھائی کے گھر میں اہل حدیث ساجد بھائی کی اہل حدیث اہلیہ جو عالمہ ہیں اور دوسرے علاقے سے اہل حدیث معلمات عورتیں آ کر عورتوں کو کچھ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پیاری پیاری نصیحتیں کر رہے ہیں، اسلام کی امن سلامتی سکھا رہے ہیں. تو کیوں نہیں سکھا سکتے؟ یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی ہونا چاہیے. آرٹیکل 14 آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہم کو رائٹ ٹو ایکوالٹی دیتا ہے. تو جب ان کو اختیار ہے تو ان کو بھی اختیار ہے. رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19 ہے. تو اس کی مخالفت کریں ایوب صاحب اور ان کے ساتھی لوگ. اور میں نے کہا کہ آرٹیکل 21 رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی، تو میری اور ہمارے ساجد بھائی اور تمام ساتھیوں کی جو ہے یہ تھریٹ ہے لائف کو. لوگ آ کے اس طریقے سے پہلے ایک دن پہلے کال کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ. کال ریکارڈنگ میں الفاظ ہیں. پھر آ کر جو ہے اس طریقے سے جو کچھ بھی کیے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو آرٹیکل 21 کی بھی مخالفت کیے یہ لوگ. تو لہذا جو ہے آپ کانسٹیٹیوشن اور BNS BNSS IPC CRPC جو ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو کیا کرنا ہے آپ کریے. شنکر گوڑ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سن لیے، تھوڑا باہر جائیے اور جو ہے پہلے ہم ان سے اور کچھ بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو بلاتے ہیں. پھر ہم کو بعد میں بلائے 10 منٹ بعد. پھر ہم بیٹھے، پھر جو کچھ بھی بات ہوئی، شنکر گوڑ صاحب SI صاحب جو ہے سب انسپیکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میجورٹی ان کی ہے وغیرہ جو بھی ہے. میں نے کہا دیکھیے میجورٹی ہے جو بھی ہے، لیکن انڈیا میں سب کو اختیار ہے اپنے اپنے ریلیجن پر عمل کرنے کی اور اپنے ریلیجن کے پروپیگیشن کی. لہذا جو ہے ساجد صاحب جو اسلامک ٹیوشنز چلا رہے ہیں ان کے گھر میں، اسلامک کلاسز چلا رہے ہیں، وہ چلاتے رہیں گے. رہی بات اجتماع کی، اجتماع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اگر ان لوگوں کو اجتماع کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے، ان کے گھر کی خواتین
دیوبندی تبلیغی خواتین اگر اہل حدیث ساجد بھائی کے گھر میں آ کے صحیح عقیدہ سیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے دلائل سے الحمدللہ، صحیح حدیث کے دلائل سے الحمدللہ، اور اخلاق حسنہ سیکھ رہے یہ معلمات سے، جو معلمات کوئی ٹولی چوکی سے آ رہے، کوئی ماسب ٹینگ سے آ رہے، کوئی جو ہے امبر نگر سے گئے ہیں وغیرہ، تو جو آ رہے ہیں شہر حیدرآباد کے کہیں سے بھی کوئی معلمات اور سکھا رہے ہیں تو کوئی برا نہیں کر رہے، لہذا جو ہے آپ یہ نہیں روک سکتے۔ میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں صاحب کہ ٹھیک ہے اجتماع اگر آپ روک رہے ہیں کہ جو ہے آپ بول رہے ہیں کہ بہت ان کو آبجیکشن ہے اجتماع سے، اجتماع مت کرو، تو میرا کہنا ہے کہ اجتماع بھی کر سکتے، جیسا ان کو اجتماع کرنے کا اختیار ہے، اہل حدیث کو بھی اجتماع کرنے کا اختیار ہے، لیکن آپ یہ بول رہے ہیں کہ ان کی بات سے کہ پولیس پرمیشن نہیں لیا، تو کہنا یہ ہے کہ گراؤنڈ میں کرنے کے لیے پولیس پرمیشن چاہیے، فنکشن ہال میں کرنے کے لیے پولیس پرمیشن چاہیے، یا مین روڈ پر سٹیج ڈال کر اگر پروگرام کر رہے ایسا اجتماع وغیرہ، پبلک میٹنگ جسے کہیں گے انگلش میں، تو اس کے لیے پولیس پرمیشن چاہیے۔ جو بندہ اپنے گھر میں، اپنے رومز میں، ہالز میں، ٹیریس پہ اور اپنے دروازے کے باہر جو ہے چیئرز ڈال کے بٹھا دیے، تو اس میں پولیس پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات میں سب انسپیکٹر شنکر صاحب سے بولا، اور جو مخالفت کر رہے تھے ایوب خان صاحب کے ساتھی لوگ، بہرحال ان کو جو ہے تھوڑا سمجھا رہے تھے ہمارے جہانگیر صاحب، الحمدللہ سلجھے ہوئے بھائی، بہت ساری اچھی اچھی باتیں بولے، اور ان جہانگیر بھائی نے کہا پولیس کے سامنے کہ کوئی دعوت و تبلیغ سے اختلاف نہیں ہے ہم کو ساجد بھائی کی، یہ الفاظ جہانگیر بھائی کے تھے۔ الحمدللہ یہ کوئی برا کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن مشوروں سے کرنا چاہیے تھا، یہاں پر 8 مسجدوں کے ذمہ دار ہیں ہم وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ تبلیغی لوگ اپنے اپنے بڑوں کی ذمہ داری جو ہے وہ دیکھیں گے، ان سے مشورے کریں گے۔ اب اہل حدیث ہے تو ان کے بڑوں کے مشورے لے کر، ان کے ذمہ داروں کے مشورے لے کر جو ہے کام کریں گے۔ اور طائفہ منصورہ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نام سے ایک سوسائٹی، سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ آف 2001 کے مطابق انہوں نے سوسائٹی رجسٹر کر لی ہے، تو وہ اس کی زیروکس کاپی بھی میں شنکر صاحب کے ہاتھ میں دیا، سرٹیفکیٹ کا اور بائی لاس کا، دیکھے اس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشن کے کئی آرٹیکلز تھے، آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 25 وغیرہ وغیرہ، الحمدللہ۔ تو شنکر صاحب سمجھ گئے۔ اس کے بعد شنکر صاحب نے کہا کہ جہانگیر بھائی اور فصیح الدین گارو آپ جو ہے بات کریے، اور آپ لوگ جو کچھ بھی بول رہے ہیں 8 رکعت 20 رکعت یا اور جو کچھ بھی عورتوں کو مسجد میں لانے کے بارے میں، ایسے بہت سارے سوالات وہاں تھے، حنفیت اور اہل حدیث کے اختلافی مسائل بول رہے تھے۔ تو شنکر صاحب نے کہا آپ لوگ باہر بیٹھ کے، پولیس اسٹیشن کے باہر مسجد میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریے، اور اگر آپ لوگ مسائل حل نہیں کریں گے تو پھر ہم کو ایکشن لینا پڑے گا، ایسا انہوں نے کہا۔ تو پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھے، خواتین جو اس پولیس آفیسر کے روم کے باہر جو ٹھہری ہوئی تھی ان سے جا کے شنکر صاحب ملاقات کیے۔ خواتین میں سے جو باجی لوگ آئے تھے معلمات، انہوں نے بات کیے، بولے کہ آج ہمارا یہ اجتماع خراب کر دیا، ہم کو سرٹیفکیٹس دینا تھا، کھانا کھلانا تھا لوگوں کو، اور پھر سب کچھ گفٹ دینا تھا جو تھا۔ تو اس وقت میں نے نذیر خان صاحب اور جہانگیر بھائی کی موجودگی میں ساجد بھائی کے سامنے، شنکر صاحب کے سامنے خواتین کو بولا آپ تمام لوگ یہاں سے ساجد بھائی کے گھر جائیے، سب لوگوں کو کھانا کھلائیے، اور کلوز ڈور میں آپ لوگ اپنا سرٹیفکیٹ تقسیم کر لیجئے، اور آپ اپنے گفٹ دے لیجئے، اور اسلامک ٹیوشنز آپ اپنے سیٹرڈے سنڈیز چلاتے رہیں گے، جیسا تبلیغی دیوبندی بھائیوں کے گھر میں جمعرات جو ہے الگ الگ بھائی کے گھر میں ان کا فضائل اعمال کا جو اجتماع ان کا چل رہا ہے، یہاں پر قرآن اور صحیح حدیث کا اجتماع نہیں بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کا اسلامک ٹیوشنز، اسلامک کلاسز چلاتے رہیے، میں نے ایسا کہا۔ تو شنکر صاحب اس کو اوکے کرے، نذیر خان صاحب اوکے کرے، جہانگیر بھائی اوکے کیے، پھر وہ خواتین وہاں چلے گئے، اور الحمدللہ سب جو بولا گیا تھا وہ لوگ کر لیے۔ جہانگیر بھائی الحمدللہ ایک اچھا کام کیے کہ مجھے بولے کہ دیکھیے 3:30 ہو رہے، ہم لوگ ظہر بھی نہیں ہوئی، یہیں پر پولیس اسٹیشن کے بالکل سامنے، الوال پولیس اسٹیشن کے سامنے ان کی مسجد قباء تھی، وہاں مسجد قباء میں لے کر گئے، اور پھر ہم سب وضو کرے، اور میری امامت میں دیوبندی بھائی لوگ اور اہل حدیث بھائی لوگ نماز پڑھے الحمدللہ، اور پھر 4:45 بجے نماز ختم ہونے کے بعد 4:45 سے 4:45 1 گھنٹہ دیوبندی بھائی لوگ اور دیوبندی کچھ علماء اور ایک مفتی صاحب بھی تھے بیٹھے ہوئے، ان لوگوں نے سوالات کیے مجھ سے، اور اجماع اور قیاس اہل حدیث نہیں مانتے، ایک دیوبندی عالم نے کہا، تو میں نے ان کو دلیل سنایا کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں، دلیل اجماع کی قرآن سے میں نے دیا، سورہ نساء آیت نمبر 115 پڑھ کے سنایا، اور پھر مستدرک الحاکم میں حدیث 399 اجماع کی دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بتایا میں نے ان کو، ہم اجماع کو مانتے۔ پھر اجتہاد قیاس شرعی جو نصوص شرعیہ سے نہیں ٹکرانے والا اجتہاد ہے اس کو ہم مانتے ہیں، وہ اجتہاد کو، تو اس کی دلیل کتاب الاحکام صحیح بخاری سے میں نے دیا الحمدللہ، وہ مانے۔ اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ کو آپ لوگ نہیں مانتے، بغض رکھتے، ایسا سوال آیا تو میں نے وہ غلط فہمی کا جو ہے جواب دیا۔ پھر ایک بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے اہل حدیث لوگ، تو میں نے کہا یہ جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے، یہ غلط فہمی کو آپ جو ہے دور کریے۔
چلیے میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ایک گھر ہے, اس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اس گھر کا نام اسلام ہے. تو اسلام گھر کے دروازے کا نام صحابہ ہے. اسلام گھر میں داخل ہونا ہے تو صحابہ دروازے سے ہی داخل ہو سکتے ہیں. وہ جو دروازہ ہے وہ صحابہ ہے, صحابہ کے بغیر اسلام میں نہیں داخل ہو سکتے. میں نے سمجھایا تو سب لوگ سبحان اللہ بولے, ہمارے جہانگیر صاحب بوسہ دیے, اور پھر الحمدللہ بہت ساری اور اچھی باتیں وہاں پر ہوئی. اور پھر جو ہے جو لوگ بد اخلاقی کیے تھے, گالی گلوچ جو کچھ بھی کر لیے تھے, نام نہیں لوں گا, وہ بھائی آئے میرے پاس بڑے ادب کے ساتھ, وہ لوگ جو ہے میرے سے معافی مانگے, میرے سے گلے ملے الحمدللہ. اور پھر جو ہے 4:45 بجے عصر کی اذان ہوئی, اور پھر 5 بجے عصر کی امامت مجھ سے کروائے جہانگیر صاحب اور مفتی صاحب دیوبندی اور جو ساتھی وہاں تھے. تو میرا کہنا ہے کہ ویڈیو جو 6 منٹ 43 سیکنڈ کا یا اور چھوٹے چھوٹے ویڈیوز جو باہر عوام نے لے کر اس کو وائرل کر دیے تھے, وہ ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے نا. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل حدیث کا اجتماع تھا, دیوبندی روکنے آئے تھے, لیکن پھر یہ تفصیل وہاں پر ایسی ہوئی. اور پولیس اسٹیشن میں جو کچھ بات ہوئی الحمدللہ انگلش سے یا تیلگو سے یا اردو سے یا عربی میں آیت پڑھ کے عربی میں حدیث پڑھ کے جو کچھ میں پولیس اسٹیشن میں سمجھا سکتا تھا سمجھایا, پھر وہاں پر سے مسجد میں سمجھایا, سب سمجھ میں ان لوگوں کو الحمدللہ. اور وہاں پر جو ہے لوگوں نے, وہ دیوبندی تبلیغی بھائیوں نے میرا موبائل نمبر ان کے فون میں سیو کیے, اپنے اپنے نمبر کچھ کا نمبر میں نے اپنے فون میں ان کے سیو کیا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو خطبہ جمعہ کے لیے بلائیں گے, ہم آپ کو درس کے لیے بلائیں گے یہاں پر ہماری مسجد میں. اور ایک اچھی بات جہانگیر بھائی کی, انہوں نے وہ 4:45 سے 4:45 جو 1 گھنٹہ بات ہوئی تو سٹارٹنگ میں ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر بولے تمام دیوبندی تبلیغیوں کو اور تمام اہل حدیث جو وہاں تھے ان کو کہ دیکھیے میں یہاں پر بغیر جماعت کے بینر سے میں صرف کام کرنا چاہتا ہوں, قرآن اور حدیث کی بات ہونا ہے. شیخ صاحب قرآن حدیث کی بات بول رہے, سنیے. اس طریقے سے وہ بولے. تو الحمدللہ ان کی بات انہوں نے رکھے, اور جو مجھ سے سوالات کیے گئے, اور میں نے کہا دیکھیے سوالات کر رہے ہیں میں جواب دے دوں گا, اس کا ریکارڈ کر لو آپ لوگ, تاکہ جو ہے پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ فصیح الدین حیدرآبادی سے ہم یہ پوچھے تھے انہوں نے ایسا نہیں ایسا بولے, لہذا ایسا نہیں ویسا نہیں, آپ لوگ ریکارڈ کر لو. ان لوگوں نے دیوبندی تبلیغی بھائیوں نے ریکارڈ کر لیے, اور الحمدللہ ان لوگوں نے عزت دیے الحمدللہ. وہ ایوب خان صاحب ظہر پڑے میرے پیچھے 3:30 بجے, اور پھر وہ چلے گئے, ان کو کچھ کام تھا تو وہ چلے گئے, اثر میں وہ نہیں تھے. لیکن الحمدللہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عارف بھائی, ہمارے غوث بھائی جو دیوبندی تبلیغی, وہ لوگ الحمدللہ بہت اچھی باتیں بتائے پھر بعد میں. اور الحمدللہ عمران بھائی, شفیع بھائی اور ساجد بھائی کے سگے بڑے بھائی, ان سب سے جو میری بات ہوئی. دیکھیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ساجد بھائی کے قریبی رشتہ دار کو ساجد بھائی سے کچھ اگر پرابلم ہے پرسنل ایشوز میں, تو میں نے اس دن وہاں پر یہ بول دیا یسٹرڈے کہ جو ہے ہم ایک دن ٹائم نکال کے آتے ہیں, اور ان کا کچھ مسئلہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ, جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں وہ توحید سنت سکھا رہے, وہ اخلاق حسنہ سکھا رہے, لیکن اور کچھ مسائل ہے تو ٹھیک ہے میں بیٹھ کے جو ہے سامنے بات کروں گا. تو الحمدللہ وہ لوگ راضی ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ لازم آنا ہے اور فیصل بن کے فیصلہ کریے اس مسئلے میں. اور آج جب یہ ویڈیوز جب مجھے آ رہے تھے بہت سارے, اور لوگ جواب مانگ رہے تھے آخر کیا ہے, تو میں فیس بک لائیو سے پہلے بھی جہانگیر بھائی کو کال کیا اور ان سے بولا کہ ایسا ایسا مجھ سے لوگ سوالات کر رہے ہیں ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے, مجھے جواب دینا ہے. تو میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں فیس بک لائیو, اور مجھے آپ کو پہلے سے انفارم کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر جب صلح ہو گئی تھی الحمدللہ, اور پھر جو ہے وہاں پر جو ہے ہم ایک اچھے ماحول میں گلے مل کر نکلے الحمدللہ سب لوگ مسجد سے. آپ لوگ تو کچھ لوگ بیٹھے بھی رہ گئے, مجھے اور بٹھانا چاہتے تھے لیکن مجھے ٹائم نہیں تھا, میں جانا چاہتا تھا. تو الحمدللہ وہاں پر سب اچھے ماحول میں پیسفل انوائرنمنٹ میں بات ہونے کے بعد ہم پیسفلی چلے گئے. تو آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, پھر آپ کے پاس کچھ اور XYZ باتیں ادھر ادھر سے نہ آئے, اس لیے میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں. تو جہانگیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ویڈیو میں بولیے, جو ہوا وہ سب انشاءاللہ آپ بتائیے, اور جو کچھ بھی پرسنل ایشو ہے رشتہ داروں سے ساجد بھائی کے, میں انشاءاللہ جا کے اس مسئلے میں بیٹھ کے انشاءاللہ بات کر لیتا ہوں. ساجد بھائی سے دشمنی نہ کریے, اہل حدیثوں سے دشمنی نہ کریے, اور انشاءاللہ وہاں پر آ کے ہم ساجد بھائی کے مسائل جو کچھ بھی رشتہ داروں سے وہ بھی دل صاف کرا دیں گے, قرآن حدیث کا جو فیصلہ ہے وہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. میں کل بھی بولا ہوں کہ میں ایک طفل مکتب ہوں, لوگ مجھے مفتی صاحب بول رہے تھے, میں نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ آف قرآن اینڈ حدیث ہوں الحمدللہ, اور میں جو کچھ سلف صالحین کے فہم سے اپنا عقیدہ, سلف صالحین کے فہم سے اپنے اعمال بنائے ہوں, جو قرآن اور صحیح حدیث کے دلائل کے مطابق ہے سلف کا فہم, وہی میں سکھاؤں گا انشاءاللہ. تو ان لوگوں نے کہا, اور آج جہانگیر بھائی نے کہا کہ 2025 کے رمضان کی پہلی یا تیسری تاخیرات کو ہم آپ کو بلائیں گے درس کے لیے وغیرہ, انہوں نے کہا ہے. تو الحمدللہ وہاں پر جو ہے
وہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ جو ہے لوگ ہمارے ہاتھ پکڑ کے ہم کو لے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ اجتماع بند کرو وغیرہ، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا وہ یہ تفصیل تھی، لہذا آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جو ہے ادھورے ویڈیو سے لوگ کچھ بھی جھوٹ نہیں پھیلانا، جو سچائی ہے یہ ویڈیو بھی وہ تبلیغ دیوبندی بھائی جو مسجد قباء کے ہمارے جہانگیر بھائی ہو، ایوب خان صاحب ہو، وہ سب لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جائے گا، اور وہ بھی انشاءاللہ اگر آپ لوگ اور تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کے بعد الوال پولیس اسٹیشن کے سامنے مسجد قباء میں جا کے ان سے مل کے بھی انشاءاللہ آپ لوگ تحقیقات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ بات فائنل ہوئی اس میٹنگ میں، پولیس اسٹیشن کے الفاظ ہمارے نذیر خان صاحب دہرائے کہ ایوری سیٹرڈے سنڈے جو کچھ بھی اسلامک ٹیوشنز، اسلامک کلاسز اہل حدیث ساجد بھائی کے گھر میں امبیدکر نگر اولڈ الوال میں ہوتی ہے وہ ہوتی رہے گی، بس اجتماع کرنا ہے، پبلک میٹنگ کرنا ہے تو پولیس پرمیشن لینا پڑے گا، یہ بات ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ وہ اسلامک ٹیوشنز، اسلامک کلاسز ساجد بھائی کے گھر کے چلتے رہیں گے، اور کسی کو بھی کوئی آبجیکشن نہیں رہے گا اس اسلامک ٹیوشنز، اسلامک کلاسز سے، جہاں پر صحیح عقیدہ، صحیح اعمال قرآن اور صحیح حدیث کے دلائل سے سکھایا جاتا ہے، الحمدللہ۔